اگر آپ اپنی اردو ہینڈ رائٹنگ کو اس طرح خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ 1 2 3 4 5 الف اس میں استعمال ہو گئے تو آپ نے الف کی پریکٹس ضرور کرنی ہے۔ یہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ الف کی الف پلس چاند شکل آپ نے یہ والا پریکٹس کرنی ہے، تو آپ کے انشاءاللہ اردو ہینڈ رائٹنگ میں اتنا تبدیلی آئے گی کہ آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے۔ الف کی پریکٹس اگر آپ کی ٹھیک ہو گئی تو اس کے ساتھ میں آپ کو دوسرا لفظ بتاؤں گا۔ آپ نے اس طرح چاند شکل بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ چاند شکل، اس کا فائدہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور مقصد کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح چاند شکل کی پریکٹس کی، اگر میں اس کے ساتھ 7 اس طرح لگاؤں، یہ دیکھیں تو یہ کیا بن گیا؟ جیم بن گیا، ٹھیک ہے؟ اگر میں اس کے ساتھ الف لگاؤں، میں نے کہا تھا کہ آپ نے الف کی پریکٹس کرنی ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ اس طرح الف لگاؤں تو یہ دیکھیں کیا بنتا ہے؟ نون، یہاں پر نون بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں اس کے ساتھ دوسرا الف بناؤں تو یہ دیکھیں کیا بنتا ہے؟ لام بنتا ہے، جیم بھی بن گیا، خا بھی بن گیا، اس میں ہو بھی بن گیا، اس کے ساتھ لام نون بھی بن گیا، دیکھیں جیم نون۔ اگر ہم اس کے ساتھ اردو گنتی والا یہ 3 لگائیں گے تو یہ دیکھیں سین بھی بن گیا۔ اگر ہم اس کے اوپر نقطے لگائیں گے تو شین بھی بن گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا الف اور چاند شکل، اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو پھر اردو ہینڈ رائٹنگ میں بچہ ہی کیا ہے۔ تقریباً 60 یا 70% آپ نے ہینڈ رائٹنگ کو کلیئر کر دیا الف اور چاند شکل کو سیکھ کر۔ اور ابھی کمال دے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے دیکھ کر جانا ہے۔ ابھی اس کا اور کمال، آپ کی اردو ہینڈ رائٹنگ خراب ہے یا انگلش ہینڈ رائٹنگ خراب ہے، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تر بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اردو ہینڈ رائٹنگ کس طرح امپروو کرے۔ اردو ہینڈ رائٹنگ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اگر کوئی جاب بھی کرتا ہے، ٹیچر ہے، آفس جاتا ہے، تو ہر کوئی اپنی اردو ہینڈ رائٹنگ کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے، کیونکہ ان کی اردو ہینڈ رائٹنگ پر کوئی سمجھتا ہی نہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں آج اس کے لیے 3 پوائنٹس بتاؤں گا۔ یہ 3 پوائنٹس اگر آپ نے سمجھ لیے تو آپ کا اردو ہینڈ رائٹنگ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ میں آپ کو کوئی لمبے پریکٹس نہیں کرواؤں گا اردو میں صرف 3 پوائنٹس بتاؤں گا۔ ان 3 پوائنٹس پر آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر ٹیچرز اور جاب والے وہ پن ہی استعمال کرتے ہیں، مارکر استعمال نہیں کرتے۔ تو میں ان کو پن ہی پر میں ان کو اس طرح طریقہ بتاؤں گا کہ وہ انشاءاللہ مجھے دعائی دیں گے۔ اگر آپ سٹوڈنٹ نہیں ہیں، جاب کرتے ہیں یا ٹیچر ہے یا آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کی اردو ہینڈ رائٹنگ خراب ہے، تو یہ پریکٹس ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو ان حضرات کے لیے میں 3 پوائنٹس بتاؤں گا۔ وہ 3 پوائنٹس سے ہے، جب بھی آپ نے پن کو استعمال کرنا ہے آپ نے ایک ہی استعمال کرنا ہے، اور یاد رہے آپ نے جو بھی پن استعمال کرنا ہے وہ پن آپ نے ہلکا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ آپ جب بھی اس پر لکھائی کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو کہ یہ پن ہلکا ہے۔ میں جب بھی اس پر لکھائی کرتا ہوں تو آسانی سے میں لکھ پاتا ہوں، تو آپ نے وہ والا پن استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر لوگ بڑا والا یا بہت زیادہ باریک پن استعمال کرتے ہیں، تو جب وہ لکھائی کرتے ہیں تو ان کو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلا نمبر پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ ایک ہی پن آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، جو بڑے حضرات ہیں جو کام کرتے ہیں وہ تقریباً 5 یا 10 منٹ یہ والا پریکٹس کریں، میں ابھی جو اس میں بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے الف کی پریکٹس کرنی ہے، یعنی بس آپ نے جو بڑے حضرات ہیں وہ الف کی پریکٹس اس طرح کریں گے، یعنی بس اس طرح لائن کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ الف اس طرح بہت زیادہ الف او لکھیں گے۔ ابھی میں اس کا فائدہ بتاؤں گا کہ الف وہ کیوں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو الف ان کو لکھنا پڑے گا بہت زیادہ، اس طرح تقریباً 5-10 منٹ اس طرح وہ الف لکھیں گے۔ زیادہ تر الف وہ اس طرح لکھتے ہیں یا اس طرح لکھتے ہیں، آپ نے اس طرح سیدھا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الف وہ آپ نے سیدھا لکھنا ہے، تقریباً 1 یا 2 پیجز آپ نے اس طرح الف لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، جب بھی آپ نے جملہ لکھنا ہے تو جملے میں بہت زیادہ استعمال الف کا ہوتا ہے، یعنی میں آپ کو ایک جملہ لکھتا ہوں، یہ جملہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟
میں تو ویسے ایگزامپل کے لیے لکھ رہا ہوں، لیکن آپ نے جو بھی جملہ لکھنا ہے اس میں آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ الف کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ میں نے ایک لفظ لکھ لیا کسی میں آپ تھوڑا دھیان اور غور کریں، کسی میں یہ والا الف بھی استعمال ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ والا الف، ٹھیک ہے۔ یہ سلائڈ الف ہم اس طرح لکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح ترچا کریں تو یہ بھی ایک الف سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلا الف یہ ہو گیا، دوسرا الف یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور تیسرا نمبر الف یہ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا الف۔ یہ دیکھیں ہم جب نون بناتے ہیں تو اس میں چھوٹا ہم الف لکھتے ہیں اس طرح، یہ دیکھیں اس طرح ہم چھوٹا الف لکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں 3 الف اس میں استعمال ہو گئے۔ تو الف کا آپ نے فائدہ دیکھ لیا۔ اگر آپ کا الف ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آپ کسی کو اس طرح لکھیں گے، آپ نے اس طرح لائن کھینچ لیا اور پھر اس طرح کیا، اس طرح، اور الف تو آپ کو آتا ہی نہیں تو آپ اس طرح کریں گے، تو یہ دیکھیں پورا فارمیشن آپ نے غلط کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے الف کی پریکٹس ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بہت زیادہ الف کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ دیکھیں کو میں اب لکھتا ہوں کو کے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا بھی میں آپ کو اس میں الف شو کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں یہ پہلا الف ہو گیا، یہ دیکھیں واو، اور یہ دیکھیں اور یہ الف، اس میں بھی 2 الف ہو گئے۔ یہ دیکھیں 2 حرفوں والا لفظ ہے اور اس میں تقریباً 2 ہی الف استعمال ہوگا۔ یہ دیکھیں کتنا زیادہ ضروری ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دیکھیں اب میں لکھتا ہوں تکلیف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں تکلیف میں بھی الف استعمال ہوا ہے، 1 الف، یہ دیکھیں یہ ہو گیا، دوسرا نمبر ہو گیا، تیسرا ہو گیا، اور یہ سلائڈ والا الف، یہ دیکھیں اس طرح، یہ دیکھیں اس طرح الف، یہ بھی ایک الف کی قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، اور یہ چھوٹا الف، یہ دیکھیں اس طرح چھوٹا الف۔ تو 1 2 3 4 5 الف اس میں استعمال ہو گئے۔ تو آپ نے الف کی پریکٹس ضرور کرنی ہے، یہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے الف کی۔ یہ آپ دیکھیں کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف دے کر، یہ دیکھیں دوسرا بھی الف استعمال ہوگا، یہ دیکھیں سلائڈ والا الف، یہ دیکھیں یہ بھی الف کی قسم ہے، کسی کو تکلیف دے کر، یہ دیکھیں اس میں پھر الف استعمال ہوگا، ایک الف، دوسرا الف، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ، یعنی الف کی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ ہے یا جو بڑے حضرات ہیں جو جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو وہ بھی یہ والی پریکٹس ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ الف کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، الف کی پریکٹس اگر آپ کی ٹھیک ہو گئی تو اس کے ساتھ میں آپ کو دوسرا لفظ بتاؤں گا۔ اگر الف آپ کا ٹھیک ہو گیا تو اس میں آپ کو ایک دوسرا ٹپ یعنی تیسرا نمبر ٹپ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اس طرح چاند شکل بنانی ہے، ٹھیک ہے، چاند شکل، اس کا فائدہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور مقصد کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ چاند شکل، ٹھیک ہے، چاند شکل میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ چاند شکل اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ تو جیم ہے، لیکن جیم یہ نہیں ہے، جیم بھی ہے لیکن اس میں وہ کمالات چھپے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کو کسی نے بتایا بھی نہیں۔ اگر آپ نے اس طرح چاند شکل کی پریکٹس کی تو اس کا فائدہ یہ ہے، میں تھوڑا یہاں پر لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہ دیکھیے یہ میں نے ایک چاند شکل بنائی، اگر ہم اس کے ساتھ یہ سٹروک لگائے، یہ دیکھیں یہ اردو گنتی کا 4 ہے، یہ 3 ہے، اور اس میں ایک حمزہ یعنی زبر زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ زبر زیر ہو گیا، اور اس میں ہے یہ ہو گیا 7، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ 7 اس طرح لگاؤں، یہ دیکھیں تو یہ کیا بن گیا، جیم بن گیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ الف لگاؤں، میں نے کہا تھا کہ آپ نے الف کی پریکٹس کرنی ہے، اگر میں اس کے ساتھ اس طرح الف لگاؤں تو یہ دیکھیں کیا بنتا ہے، نون، یہاں پر نون بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ دوسرا الف بناؤں تو یہ دیکھیں کیا بنتا ہے، لام بنتا ہے، جیم بھی بن گیا، خا بھی بن گیا، اس میں ہو بھی بن گیا، اس کے ساتھ لام نون بھی بن گیا، یہ دیکھیں جیم نون۔ اگر ہم اس کے ساتھ اردو گنتی والا یہ 3 لگائیں گے تو یہ دیکھیں سین بھی بن گیا، اگر ہم اس کے اوپر نقطے لگائیں گے تو شین بھی بن گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا
زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا الف اور چند شکل، اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو پھر اردو ہینڈ رائٹنگ میں بچہ ہی کیا ہے۔ تقریباً 60 یا 70% آپ نے ہینڈ رائٹنگ کو کلیئر کر دیا الف اور چند شکل کو سیکھ کر۔ اور ابھی کمال یہ کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے دیکھ کر جانا ہے۔ ابھی اس کا اور کمال، اگر ہم اس کے ساتھ اردو گنتی کا والا یہ والا یعنی 4 لگائیں گے تو یہ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ یہ والا لگائیں گے تو یہ دیکھیں کیا بن گیا، عین اور غین بھی بن گیا۔ اگر ہم نقطہ لگائیں تو غین بھی بن گیا۔ یہ دیکھیں فائدہ آپ نے دیکھ لیا۔ اگر ہم اس کے ساتھ سیب کا بیچ لگائیں گے یعنی سواد، یہ دیکھیں سواد بھی ہمارے پاس بن گیا۔ یہ دیکھیں ہم نے الف بھی لگایا تو اچانک آٹومیٹکلی ہمارے پاس توا بھی بن گیا، نقطہ لگائیں گے تو زوا بھی بن گیا۔ تو آپ کو اس کا فائدہ نظر آیا۔ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے الف پلس چند شکل، الف پلس چند شکل، آپ نے یہ والا پریکٹس کرنی ہے تو آپ کے انشاءاللہ اردو ہینڈ رائٹنگ میں اتنا تبدیلی آئے گی کہ آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اور اس میں اور بھی حرف آتے ہیں، جس طرح ہو گیا اگر ہم اس طرح سی بنائیں گے، سی، یہ دیکھیں آپ کو سی آتا ہے یعنی اس طرح سی، ٹھیک ہے، اس طرح سی آپ کو آتا ہے جو ہم تیسرا نمبر لیٹر ہے انگلش میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس طرح سی بنائیں گے، اس میں سی اس طرح اور چھوٹا الف یعنی خود بخود یعنی آٹومیٹکلی اس طرح یہ بھی بن گیا، یہ دیکھیں یہ والا یہ بھی بن گیا آٹومیٹکلی، یعنی کہ اس طرح سی ہو گیا، سی الف ہو گیا اور یہ دیکھیں چند شکل اس طرح، تو یہ دیکھیں یہ بھی بن گیا۔ اس میں کاف بھی آتا ہے، اگر آپ اس طرح گول لگائیں گے تو کاف بھی آ گیا۔ تو یعنی اردو ہینڈ رائٹنگ میں تقریباً 2 یا 3 حرف بچے ہیں۔ ایک ہے با، ٹھیک، با آسان ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح لائن پر یعنی یہ والا لائن ہے اردو کا، آپ نے اس طرح لائن لگا دیا اور اس طرح الف، یہ دیکھیں یہ دیکھیں الف بھی آسان ہے، الف بھی ہو گیا، با بھی آسان ہے، اس میں تا بھی ہو گیا، با بھی ہو گیا اور بڑی یہ ہو گئی، تو بڑی یہ بھی الف میں آتا ہے۔ یعنی میں نے کہا تھا کہ الف کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ نے با میں الف آتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کے ساتھ اس طرح لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا، را اور زا بھی آسان ہے اس طرح، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اردو ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس اس طرح کرنی ہے کہ لوگ بھی حیران ہو جائے کہ اس طرح پریکٹس میں نے کی کہ تقریباً 2 حرف میں میرے بہت زیادہ حرف بھی کلیئر ہو گئے، اردو ہینڈ رائٹنگ بھی کلیئر ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب یہ پریکٹس کرتا ہوں تو دوسرے اسٹوڈنٹ بھی مجھے دیکھ کر وہ یہ والے پریکٹس کرتے ہیں اور ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ اس پریکٹس میں اتنا کمال ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس کر کے آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو خوبصورت بنائیں گے۔ میں نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے سمجھایا بچوں کی طرح، تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ضرور، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہوگی تو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں